بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 6 آج آپ کا جو لیکچر ہے پلانر میں ہم دیکھیں گے، ویک نمبر 7 کا لیکچر نمبر 1 ہے، اس پہ آپ ڈیٹ مارک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ہے آپ کا سبق نمبر 7 یوم دفاع، ٹھیک ہے۔ دفاع کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ۔ آپ لوگوں نے ڈیفینس ڈے کا نام سنا ہوگا، اردو میں اس کو یوم دفاع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اپنا بچاؤ کرنا۔ یہ ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ ہوئی تھی یہ اس کے بارے میں ہے، لیکن پاکستان کی بہادر اور جرری فوج نے، جرری کا مطلب ہوتا ہے بہادر، دلیر، نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے، ٹھیک ہے۔ اور 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ کہ 17 روز یہ جنگ جاری رہی تھی، لیکن جتنی شدت سے یہ شروع ہوئی تھی تو انڈیا نے جتنی تیزی سے پاکستان پر حملہ کیا تھا تو ان کو شکست کھانی پڑی، اور اس نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی۔ اقوام متحدہ UN کو کہتے ہیں، جہاں پہ تمام دنیا کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جاتے ہیں۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ امسال کہتے ہیں اس سال ہماری جماعت کی باری تھی۔ جماعت کی سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ کی رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ لاؤڈ سپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ تقریب کے آغاز میں ابھی دیر تھی۔ اسٹیڈیم میں تماشائی جوک در جوک آ رہے تھے۔ جوک در جوک کا مطلب ہے گروہ در گروہ، ٹھیک ہے، یعنی بہت سارے گروہ کی صورت میں آ رہے تھے۔ ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ہم پہلے سے مخصوص کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئیں۔ نشست کہتے ہیں سیٹ کو۔ تقریب وقت مقررہ پر شروع ہوئی۔ تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کی گئی۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے۔ مارچ پاسٹ کے پس منظر میں قومی ترانہ بھی گونج رہا تھا، جو ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فوجی جوانوں کے قدموں کی دھمک اور نغمے کے پرجوش بول دلوں میں عجیب امنگ اور سرمستی پیدا کر رہے تھے۔ یہ وہاں کی تقریب کا حال بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ فوجی جوانوں کی جو قدموں کی دھمک جو تھی، یعنی زور سے پڑھنے والی آواز جو تھی، اور نغمے کے جو پرجوش بول جو تھے وہ امنگ پیدا کر رہے تھے، یعنی جوش پیدا کر رہے تھے، سرمستی یعنی نشے کا عالم پیدا کر رہے تھے۔ مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھائیں اور محاذ پر ڈٹ کر دکھایا، یعنی صرف 3 سیکنڈ میں انہوں نے اپنی تیاری پکڑی اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور صرف 15 سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوائی فائرنگ کر کے دکھائی، گویا وہ لمحوں میں دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونے کی تربیت رکھتے ہیں۔ چلتی ہوئی جیپوں سے اگلا منظر دیکھیے۔ چلتی ہوئی جیپوں سے مورچہ سنبھالنا ایسا حیرت انگیز منظر تھا، حیرت انگیز کا مطلب ہوتا ہے حیرانی پیدا کرنے والا، کہ بے اختیار داد دینا پڑی۔ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین دی، داد تحسین دی یعنی ان کو شاباش دی۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سحر انگیز تھا۔ سحر انگیز کا مطلب ہوتا ہے جادو کا اثر پیدا کرنے والا۔ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایسے روکے رکھا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا سکے۔ ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا اور جیپ سوار اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہ دھکیل سکا۔ یہ وہاں پہ مناظر تھے جو اس تقریب کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک جوان نے تو اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا، سکہ بٹھانا روب قائم کرنا، کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت میں تھے۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے۔ سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دیں، مگر مجال ہے جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو، یعنی وہ دونوں جیپیں جو تھیں مخالف سمت میں تھیں اور انہوں نے ان کو پیچھے درمیان سے آپس میں ملانا تھا، لیکن اس جوان نے دونوں جیپوں کو آپس میں روکے رکھا۔
دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہیں مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکی۔ خم کا مطلب ہوتا ہے بل۔ سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش بھی کی گئی۔ اس کے بعد پھر اس تقریب کے آخر میں فوجی اسلحہ بھی دکھایا گیا۔ خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر، غوری، غزنوی، بدر اور ہتف میزائل بنا رکھے ہیں۔ یہ میزائلوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اپنی بہادر فوج پر بہت زیادہ فخر ہے۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر دشمن نے کبھی وطن کی طرف میلی نظر سے دیکھا یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اب وہ تقریب کا حال بتا رہی ہیں کہ ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے گئی تھی لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا کھانا ہی بھول گئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھی آپ کی ریڈنگ۔ آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں آپ نے ان کو انڈر لائن بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتاب کے آخر میں دیے گئے مشکل الفاظ بھی آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی مشکل ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔